ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. کچھ دنوں سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے پرسنل لا کے تعلق سے اس طرح کی باتیں مشہور اور پھیلائی جا رہی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کا اس کے پیچھے ایک کارنامہ ہے اور اس کارنامے کو انجام دینا یہ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بالکل ختم ہو جائے اور اس کی جگہ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو جائے. مسلم پرسنل لا یہ کیا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ملکی قانون سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والے حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ملک میں رائج جو قانون ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ملک میں چلنے والے جو قانون ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 سول کوڈ، نمبر 2 کرمنل کوڈ. سول کوڈ کو اردو زبان کے اندر ضابطۂ دیوانی کہتے ہیں اور کرمنل کوڈ کو اردو زبان کے اندر ضابطۂ فوجداری کہتے ہیں. کتنی جگہ اردو زبان کے اعتبار سے ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری لکھا رہتا ہے لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا کیونکہ اصل انگریزی اصطلاح زیادہ مشہور ہے. تو انگریزی اعتبار سے ہی سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے سول کوڈ اور دوسرا ہوتا ہے کرمنل کوڈ. دوسری قسم یعنی کرمنل کوڈ کے اندر جرائم کی سزا، بعض انتظامی امور سے متعلق قوانین اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں. مثلا کسی نے کوئی جرم کیا تو اس جرم کی کیا سزا ہو، اور مجرم کو اگر ہمیں ضمانت دلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور انتظامی طور پر حکومت اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرے گی، کیا کیا پیش قدمی کرے گی. تو اس طرح کے قانون جو ہوتے ہیں اسے کرمنل کوڈ کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر تمام ملک کے باشندے یکساں ہیں. سارے مذہب، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بدھ مت کو ماننے والے ہوں یا اس کے علاوہ جو بھی مذہب کو وہ ماننے والے ہوں، اس قانون کے تحت وہ سب کے سب برابر ہیں. اگر کوئی جرم کیا ہوگا اس کی سزا ہر ایک کے لیے برابر ہوگی. اگر جرم کے خلاف حکومت کوئی اقدامی کوشش کرے گی تو سب کے لیے برابر کوشش کرے گی. نسل و مذہب کا، جماعت اور مسلک کا اس میں کوئی فرق نہیں. اور پہلی قسم جسے سول کوڈ کہا جاتا ہے اس کے ضمن میں وہ تمام قوانین آتے ہیں جن کا تعلق معاشرت سے ہوتا ہے، رہن سہن سے ہوتا ہے، تمدن اور تہذیب سے ہوتا ہے. مثلا ہمیں خرید و فروخت کیسے کرنا چاہیے، ہمارے لیے اس سلسلے میں کیا قانون ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے ہم کس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں، قرض اور لین دین کی کیا صورت ہوگی. اس سول کوڈ کے بھی بہت سارے قوانین ایسے ہیں جس کے اندر سارے ملک کے باشندے یکساں اور برابر ہیں. اور اس کے لیے برابری اس وقت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم سرکاری عدالتوں کے اندر جائیں گے. یعنی جب سرکاری عدالتوں کے اندر سول کوڈ کے اندر اکثر مسائل کے حوالے سے جب ہم فیصلہ مانگیں گے تو وہ سول کوڈ کے تحت آنے والے مسائل میں بالکل یکساں اور برابر فیصلہ کریں گے. کسی جماعت کا، کسی مذہب والوں کا کوئی فرق نہیں کریں گے.
لیکن اسی سول کوڈ کے ایک حصے میں ملک کی بعض اقلیتوں کو ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ خصوصی شعبوں میں الگ قوانین پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جسے پرسنل لا کہا جاتا ہے، یعنی ذاتی معاملات، ذاتی قانون۔ اب یہ ہر مذہب والوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ اگر ہندو ہے تو اسے ہندو پرسنل لا کہیں گے، اگر کرسچن ہے تو کرسچن پرسنل لا کہیں گے، اسی طرح اگر یہودی ہے تو یہودی پرسنل لا کہیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو اس طرح کے قوانین ہیں اسے مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ اردو کے اندر لا بول دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ انگلش لفظ ہے، اس لیے لا کہا جا رہا ہے، لیکن کبھی اگر لا نکل جائے تو برا نہ مانیے، کیونکہ اردو کے اعتبار سے اسے لا ہی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس زبان کا جو لفظ ہو اسے اسی اعتبار سے پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ الفاظ نہ بگڑے اور سامنے والا اس لفظ کو اس طرح سمجھ جائے کہ یہ تو اپنی زبان کا قانون نہیں ہے، اپنی زبان کا الفاظ نہیں ہے۔ پرسنل لا یہ ایک انگلش لفظ ہے۔ مسلم پرسنل لا، مسلم یعنی مسلمان، پرسنل یعنی ذاتی، لا یعنی قانون، لہذا اب پورے کا ترجمہ ہوا اسلامی قانون۔ لیکن یہ ترجمہ بہت زیادہ واضح نہیں ہوا۔ واضح کب ہوگا؟ جب اس کے اندر ایک لفظ کا اور اضافہ کیا جائے۔ مسلمانوں کا عائلی قانون، مسلمانوں کا عائلی قانون، جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے قانون الاحوال للشخصیہ، یعنی پرسنل قانون، اسے ہی انگلش کے اندر پرسنل لا کہتے ہیں۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ آیا ہے تحریف شدہ بائبل سے۔ آپ کو معلوم ہے بائبل عیسائیوں کی کتاب ہے، اور عیسائی کوئی بھی اپنے صحیح مذہب پر باقی نہیں ہے۔ پہلے اسلام کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اہل کتاب سے نکاح کرنا چاہے تو اجازت تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس خدائی قانون ہے، ان کے پاس خدا کے رسول نے پیغام بھیجا ہے اور اس پر یہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ کوئی بھی اہل کتاب صحیح کتاب پر نہیں، اس بنا پر نہ یہودی صحیح اہل کتاب ہے، نہ نصرانی صحیح اہل کتاب ہے، اس بنا پر ان سے اب نکاح کی اجازت نہیں۔ نکاح کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اب وہ سب کے سب کافر ہیں۔ تو عیسائیوں نے اپنی کتاب بائبل کے اندر کافی تحریفیں اور کافی چینجنگ کی ہے۔ اسی چینجنگ میں بہت ساری چینجنگ کے اعتبار سے ایک چینجنگ انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے زندگی گزارنے کا الگ قانون بنایا اور عبادت کرنے کا الگ قانون بنایا۔ لہذا بائبل کا ایک مشہور جملہ ہے جو عیسائیوں کے یہاں ایک مشہور اور مسلم اصول کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کا حق خدا کو دو اور قیصر کا حق قیصر کو دو۔ خدا کا حق خدا کو دو اور قیصر کا حق قیصر کو دو۔ ان کے یہاں یہ ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملکی قوانین پر پابندی کرنے کے لیے ہم قانوناً مجبور ہیں، کیونکہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، مگر خدائی قانون ہمارا ذاتی اور نجی معاملہ ہے، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں، اور سرکار ہمیں اس سلسلے میں مجبور بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ذاتی اور نجی معاملہ انہوں نے خدائی قانون کے لیے استعمال کیا ہے، وہاں پر ذاتی اور نجی کے لیے انہوں نے پرسنل لا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی پرسنل لا کے لفظ کے استعمال سے یہاں سے اس لفظ کی شروعات ہوئی، اور پرسنل لا ہر مذہب والوں کے لیے چل پڑا۔ جو مذہب کا پرسنل لا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو نام دیا جائے گا، ہندو پرسنل لا، یہودی پرسنل لا، اور پھر اسی طرح مسلم پرسنل لا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ نام صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہمیں ہر معاملے کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ خدا کی عبادت کریں تو اس کے اندر شریعت کو ملحوظ رکھے، اور دین کے علاوہ دنیا کا اگر کوئی کام کرے تو اس وقت آپ دین کو ملحوظ نہ رکھے، خدا کے قانون کو ملحوظ نہ رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ہمیشہ خدا کے قانون کے پابند ہیں۔ آپ جو بھی معاملہ کرتے ہیں، چاہے وہ لین دین سے تعلق رکھتا ہو، شادی بیاہ سے تعلق رکھتا ہو، رہن سہن سے تعلق رکھتا ہو، عبادت و شب بیداری سے تعلق رکھتا ہو، ان سب کے اندر آپ پابند ہیں خدائی قانون کے۔ پتہ چلا کہ مسلم پرسنل لا کہنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ قوانین کو وہ مسلم پرسنل لا کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے سارے قانون خدائی قانون ہیں، اور وہ سب کے سب مسلم پرسنل لا کے اندر آنے چاہیے۔
اب سول کوڈ کے اندر سے کچھ ایسے مخصوص مسائل کا انہوں نے لا بنا کر دیا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت ہے، اور وہ کچھ ایسے ہیں جو صرف فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جیسے طلاق ہے، رہن ہے، معاملات ہے، ایلا ہے، لیان ہے، زہار ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس بنا پر اسے پرسنل لا کہنے کے بجائے فیملی لا کہا جاتا تو زیادہ بہتر رہتا، لیکن اصل میں انگریز کے وقت سے حکومت کے دفعات میں مسلم پرسنل لا اور اسی طرح دوسرے مذاہب کے جاننے والوں اور ماننے والوں کے لیے پرسنل لا کا انتخاب عمل میں آیا تھا اور دفعات اس کے لیے طے کیے گئے تھے، اور چونکہ انگریز عیسائی تھے اس بنا پر وہیں سے یہ لفظ چل پڑا ہے اور مشہور ہو گیا ہے۔ یہ چند آئینی قانون پر اسلامی اعتبار سے عمل کرنے کا حق مسلمانوں کو حکومت کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور یہ حق مسلمانوں کو انگریزی حکومت میں بھی ملا ہے۔ انگریزوں نے اسلام کے شخصی قوانین کو دستور میں جگہ دی ہے، اور اس طرح کی دستور سازی در حقیقت وہ اس بات کا اعتراف تھا کہ مسلمان اپنے اسلامی آئلی قانون سے، اپنے مسلم پرسنل لا سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے، اور ایک ذمہ دار حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ ان قوانین کی اہمیت کو محسوس کرے اور انہیں قانونی تحفظ دے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب ملک کا نیا دستور اور نیا قانون بنا، اس میں بھی یہ حق مسلمانوں کو دیا گیا اور مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی، اور قانون سازوں نے صاف طور پر اسمبلی میں یہ اعلان کیا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی ذرہ برابر مداخلت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی مسلمان اس مداخلت کو قبول کریں گے، لہذا ہم مسلمان اسی مسلم پرسنل لا کے تحت اپنے آئلی قانون حل کرتے ہیں، یعنی جب ہمیں کبھی نکاح کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم قانون سرکاری دائرے کے اعتبار سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم قانون شریعت کے دائرے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے نکاح کا مسئلہ قانون کے دائرے میں طے نہیں کرتے بلکہ شریعت کے دائرے میں طے کرتے ہیں۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے، اسی طرح ایلا کا مسئلہ ہے، اسی طرح زہار کا مسئلہ ہے، اسی طرح لیان کا مسئلہ ہے، اسی طرح خلا کا مسئلہ ہے، اسی طرح مبارات کا مسئلہ ہے، اسی طرح عدت کا مسئلہ ہے، اسی طرح فسخ نکاح کا مسئلہ ہے، اسی طرح نفقہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح وراثت کا مسئلہ ہے، اسی طرح وصیت کا مسئلہ ہے، اسی طرح ہبہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح ولایت کا مسئلہ ہے، اسی طرح رضاعت کا مسئلہ ہے، اسی طرح حضانت کا مسئلہ ہے، اسی طرح وقف کا مسئلہ ہے۔ اب یہ سب اصطلاحی الفاظ ہے، یہ سب شریعت کی کچھ خاص مخصوص اصطلاحات ہے، اگر اس پر بحث کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، اس لیے میں نے صرف نام آپ کے سامنے لے لیا ہے۔ تو ان سب کے مسائل ہم جب بھی حل کرتے ہیں تو سرکاری دفاتر اور سرکاری کورٹ کے اندر ہم نہیں جاتے، بلکہ ہم اسے شریعت کے بتائے گئے اصول کے تحت ہم اسے حل کرتے ہیں، اور ہمیں جو خدا اور خدا کے رسول نے حکم دیا ہے اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اب اس ملک میں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے اور اس کی جگہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ ابھی آپ نے سمجھا مسلم پرسنل لا کیا ہے، اسی طرح آپ یہ سمجھیے کہ سول کوڈ کیا ہے۔ سول کوڈ کو تو آپ نے شروع میں سمجھ لیا کہ کسی بھی ملک کے اندر جو قانون رائج ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو قانون رائج ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے کرمنل کوڈ اور دوسرا ہے سول کوڈ۔ تو لہذا یہ تو آپ کے بات سمجھ آ گئی، لیکن سول کوڈ کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہے، وہ ہے یونیفارم۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا یکساں عائلی قانون، یکساں عائلی قانون، یعنی جسے اردو کے اندر ضابطۂ دیوانی کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا قانون جو پورے ملک کے لیے برابر ہو، ملک کے ہر باشندے کے لیے برابر ہو، کسی کا ذات کے اعتبار سے فرق نہ ہو، کسی کا خطے کے اعتبار سے فرق نہ ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہو۔ یعنی حکومت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ جو الگ الگ اپنے مذہب والوں نے اور ان کی تہذیب نے انہیں ایک پرسنل لا کا اختیار دیا تھا اس کو ختم کر دیا جائے، اور پورے ہندوستان کے اندر ایک ہی قانون نافذ ہو، چاہے لوگ شریعت کے پابند ہو یا نہ ہو، چاہے لوگ مذہب والے ہوں یا نہ ہو، سب ہندوستانی قانون پر صرف عمل کریں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اور اپنے تہذیب کو چھوڑ دیں، اپنے رسم و رواج سے سبکدوش ہو جائیں۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان مختلف تہذیبوں اور متعدد مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، اور یہاں کی خمیر کے اندر برابر مذہب اور تہذیب ہمیشہ شامل رہا ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہمیشہ اس ملک کے اندر رہے ہیں، اور ماضی بعید میں
جب مسلمانوں کے قافلے نے اس سرزمین پر اپنا قدم رکھا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنے خیمے نصب کیے، اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ متعدد مذہب کے ماننے والوں سے آباد یہ ملک مذہبی اعتبار سے آزاد تھا، کسی قانون کے اندر جکڑا ہوا نہیں تھا، اور مذہب و تہذیب سے وابستہ لوگ اپنے احکام، اپنے روایات پر بالکل آزادی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، اور مختلف مذاہب کا جو یہ چلن تھا اسی اعتبار سے ان کے اندر کے لوگ ہی ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہا جاتا ہے جب ہندو معاملات کو حل کرنے کی باری آتی تھی تو ان میں کا ایک بڑا جو برہمن خاندانی اعتبار سے ہوتا اسے متعین کرتے اور وہ ان کا فیصل بنتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے معاملات مسلم قاضیوں کے ذریعے طے پاتے تھے، جسے اس زمانے کے اعتبار سے ہنرمند کہا جاتا تھا۔ اب ایسے ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب سے پہچانی جاتی ہو، یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ عمل میں لایا جائے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر مذہب والے اپنے مذہبی قانون اور اپنی تہذیب و ثقافت کے پابند نہ رہیں، بلکہ ہندوستانی اور ملکی قانون و ہدایات پر عمل کرے۔ اس سے تہذیب کی رنگا رنگی ختم ہو جائے گی، ہندوستان کی شان مٹ جائے گی، اور مذہب و تہذیب والوں کو اپنی تہذیب سے اور اپنے مذہب سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، اور خاص طور سے مسلمانوں کو اپنے دین سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، جس کے نتیجے کے اندر ہمیں بہت ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑنا پڑے۔ گویا یکساں سول کوڈ پر عمل کی صورت میں مسلمانوں کو قرآن و احادیث کو چھوڑنا پڑ جائے گا، اور مسلمان ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ قرآن و احادیث کو مانتا ہے اور اس کی اطاعت کو لازم سمجھتا ہے۔ بغیر اس کے مانے اور بغیر اس کی اطاعت کیے مسلمان نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ صرف نام کا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن حقیقی معنی میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت مسلمان کو مسلمان باقی رہنے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ مسلمان اقلیت میں ہے اور دوسری جو قومیں ہیں وہ 80% ہے، یعنی اکثریت میں ہے، اور اکثر جو یہ دیکھا جاتا ہے وہ اکثریت کے فیصلہ نافذ ہوتا ہے اور اکثریت کے تابع اقلیت کو کر دیا جاتا ہے۔ اب اس لپیٹ کے اندر مسلمانوں ہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس طرح کی یہ کوششیں کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ نت نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو معلوم ہے تبدیلی مذہب کے بارے میں بات چل رہی تھی، پھر اس کے بعد لو جہاد کا مسئلہ آیا، اور آج 3 طلاق کا مسئلہ آیا ہے۔ اس سے حکومت کا اصلی مقصد بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حکومت یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ نافذ کر کے کیا کرنا چاہتی ہے؟ وہ یہی کرنا چاہتی ہے کہ کسی بھی مذہب والے کو مذہب والا نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اسے مذہب بیزار کر دیا جائے، بددین بنا دیا جائے، تہذیب و ثقافت سے بہت دور پھینک دیا جائے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بس نیوز اور اخبار وغیرہ کا سہارا لے کر میں کہہ رہا ہوں، بلکہ ثبوت و شواہد کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دستور کے رہنما اصول میں دفعہ 44 کے اندر لکھا ہوا ہے، جو انگلش کے اندر ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ریاست کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں شہریوں کے لیے یکساں شہری قانون نافذ ہو اور یکساں شہری قانون عمل میں لایا جائے۔ جب یہ دفعہ ڈاکٹر امبیڈکر کے زمانے کے اندر پارلیمنٹ میں پڑھا گیا تو اس پر طویل بحثیں ہوئیں، مسلمانوں نے آواز اٹھائی اور ترمیم کا مطالبہ کیا، لیکن کسی کی نہیں سنی گئی، اور یہ کہہ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے سب لوگوں کو خاموش کر دیا کہ یہ محض حکومت کو اختیار دیا جا رہا ہے، نافذ نہیں کیا جا رہا، بلکہ صرف اختیار دیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی شخصی قوانین کو ختم کر دینا ضروری ہوگا، چاہے مسلمان، چاہے عیسائی یا کوئی اور فرقہ اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کرے، کسی کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اختیار کے مل جانے سے حکومت اس پر عمل کرنے کے لیے اصرار بھی کرے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ کہا کہ صرف اختیار کے مل جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حکومت اس بات پر اصرار کرے، یعنی حکومت کو صرف یہ ایک راہ دکھائی گئی ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہر بندے پر، ہر باشندے پر، ہر تہذیب والے پر، ہر ہندوستان کے واسی پر اس کو نافذ کر دے اور اس سے مجبوراً یہ عمل کروایا جائے۔ یہ اختیار حکومت کو نہیں ہے، لیکن آج ہر نئی حکومت اس بات کو اٹھا کر یہی بات باور کروانا چاہتی ہے کہ ہمیں حکومت کے اس دستوری دفعہ 44 پر عمل کرانے کے لیے اصرار ہے، لہذا تم اپنے دین کو چھوڑو۔ وہ بالکل ظاہر اس طرح نہیں کہنا چاہتے اور کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن پس پردہ اس طرح سے پوری ایک نقشہ بنایا جاتا ہے اور پورا ایک لفافہ بنایا جاتا ہے جس کے پیچھے کام ہوتا ہے، اور اسی راز کے پیچھے
سارے کام ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے سامنے جب مسئلے آتے ہیں پھر انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ان کا صاف اور ستھرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو اور ملکی قوانین کو اپناؤ۔ بات اب صاف ہو گئی کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر ہم ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لا اور یونیفارم سول کوڈ دونوں کو اپنائیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر مسلم پرسنل لا کو ہم اپنائیں گے تو یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہو پائے گا، اور اگر ہم یکساں سول کوڈ کو اپنائیں گے تو مسلم پرسنل لا کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ پائے گی۔ تو اب ہمارے لیے ایک دو راہ ہے، کیا ہم یکساں سول کوڈ یعنی قانونی اعتبار سے ہم مجبور ہو جائیں، یا یہ کہ ہم شریعت کے پابند رہ کر مسلم پرسنل لا پر عمل کریں؟ کیا کریں؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا خدا پر ایمان ہے، ہمارا جو دین ہے وہ پیارے اور آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ جو کچھ کہا وہ خدا کا فرمان سنایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ کہا وہ صرف اور صرف وحی کی روشنی میں کہا، اور جو کچھ کہا وہ صرف اور صرف وحی یعنی اللہ رب العزت کا پیغام تھا۔ اور ہمارے دین کا پورا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے، آپ کے اقوال پر ہے، آپ کے کردار پر ہے، آپ کی باتوں پر ہے، اور وہی ایک ایسی چیز ہے جہاں تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ قانون بدلتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد بناتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد بدل دیتے ہیں، لیکن خدائی قانون ایک ایسا قانون ہے جس کو 1400 سال ہو گئے لیکن اب تک وہ بدل نہیں پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جب خالق ہے تو جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق کے مزاج سے بھی واقف ہوتا ہے، لہذا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سارے مسائل قرآن کریم اور احادیث کے اندر بتلا دیے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادات جس کو ہم مسجد کے اندر آ کر کرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ ان سارے مسائل کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کروایا ہے، جس کا تعلق ہمارے نجی زندگی سے ہے، ہمارے معاشرتی زندگی سے ہے، ہمارے تمدنی زندگی سے ہے۔ بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، نکاح کا معاملہ کس طرح کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کس طرح سے ہونا چاہیے۔ دیکھو، تم رب کی نافرمانی نہ کرنا، ہمیشہ اللہ کو حاضر و نازل سمجھنا، چاہے تم جہاں رہو، چلو تو کس طرح چلو، بیٹھو تو کس طرح بیٹھو، کھڑے ہو تو کس طرح ہو، لوگوں سے ملو تو کس طرح ملو، یہ سب مسائل ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کہیں تفصیل سے نماز کا مکمل طریقہ نہیں بیان کیا گیا کہ آپ کھڑے ہو تو اس طرح ہو، پھر اس کے بعد آپ یہ پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ رکوع کریے تو اس کے اندر یہ پڑھیے۔ پورے قانون جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں آپ اسے چھانٹ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ خدا کی طرف سے قرآن کریم کے اندر جو نماز کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں، کہیں کہیں پر الگ الگ اجزاء کے طور پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اس طرح سے کچھ باتیں کہہ دی گئی ہے جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ ہاں ان اوقات کے اندر نماز ہے اور ان طریقوں سے نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن نکاح کے مسائل بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، عورت کے حقوق بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، ایک ایک رکوع دو رکوع مکمل بیان کیا گیا ہے۔ طلاق کے مسائل ایک ایک رکوع دو رکوع مکمل بیان کیا گیا ہے۔ بچوں کو دودھ کتنے سالوں تک پلانا ہے، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 3 سے 4 جگہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح میاں بیوی کے آپس میں اگر کوئی رنجش والی بات ہو جائے تو کس طریقے سے آدمی کو کام کرنا چاہیے، کس طرح سے صلح کرانا چاہیے اور کون کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ سورہ نساء کے اندر بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ نور، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، سورہ طلاق مکمل اسی سورت کا نام ہے جس کا تعلق طلاق سے ہے، اور طلاق یہ ایک عائلی قانون کا ایک حصہ ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ساری شریعت ہمیں دے دی ہے اور وہ ہمارے مزاج سے واقف ہے۔ اب بتائیے، جو قانون ایک مرتبہ بنا 1400 سال ہونے کے بعد بھی ذرہ برابر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اس کے اندر ترمیم نہیں کی، اور ایک وہ قانون جو انسان آج بناتے ہیں کل بدلتے ہیں، آج بناتے ہیں کل بدلتے ہیں، کس کے اندر جان ہے، کس کے اندر پائیداری ہے، کس کے اندر دیر پا رہنے کی طاقت ہے؟ پتہ چلا کہ وہ قانون جو خدا بناتے ہیں، وہ قانون جو بندے بناتے اس کے اندر دیر پا رہنے کی طاقت نہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کوئی بھی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پروردگار جو بہت زیادہ حکمت والا ہے، بہت زیادہ تعریف کا مستحق ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ جب یہ صورتحال ہے
تو ہم اپنے دین میں، اپنی شریعت میں ذرہ برابر تبدیلی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کسی طرح ایسے راستے پر چل نہیں سکتے جس سے ہمارا قرآن ہم سے چھوٹ جائے، جس سے ہماری شریعت سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ ہم وہی کریں گے جو ہمیں قرآن کریم کہتا ہے، ہم وہی اپنائیں گے جو احادیث مبارکہ کی روشنی سے مستفاد ہوتا ہے۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 میں ہے ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ اللہ رب العزت پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقے یعنی شریعت پر کر دیا ہے، تو آپ اسی پر چلیے، آپ اسی پر چلیے، اسی کے تابع رہیے، اسی کا پالن کریے، اسی کی تابع داری کریے۔ بے علم ہوا پرست لوگوں کی جو قرآن کریم کے علاوہ بات کہتے ہیں، احادیث مبارکہ کے علاوہ بات کہتے ہیں، ان کی پیروی مت کیجیے۔ دیکھیے یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہمارا گمان یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ اللہ رب العزت کی خلاف ورزی کریں؟ نہیں، بلکہ وہ تو معصوم ہے۔ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مطالبہ ہے تو ہم سے بھی ضرور یہ مطالبہ ہے، لہذا ہم بھی ذرہ برابر اپنی شریعت کو نہیں بدلیں گے، خدائی قانون کو نہیں بدلیں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں بدلیں گے۔ اور فرمان کب بدلتا ہے؟ فرمان اس وقت بدلتا ہے جب ہم دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کے پورے تو تم داخل نہ ہو پاؤ اور کچھ چیزوں کو تم اسلام کے اعتبار سے چھوڑ دو اور کچھ چیزوں کو اسلام کے اعتبار سے اپناؤ، ایسا مت کرو۔ اور شیطان کی پیروی ذرہ برابر مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کبھی بھی کسی کی بھلائی نہیں چاہتا، بلکہ وہ ہمیشہ ایسی چیز چاہتا ہے جس سے سامنے والے کا نقصان ہو۔ اگر تم شیطان کی اور شیطان کی کارندوں کی پیروی کرو گے تو تم پورے کے پورے اسلام پر چلنے والے نہیں سمجھے جاؤ گے، کامل مسلمان نہیں بن پاؤ گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ اچھا لگتا ہے تو قرآن سے لے لیے اور جو برا لگتا ہے اسے قرآن سے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو بعض کتاب پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے؟ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی سزا سنائی ہے۔ سزا کیا سنائی؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کے لیے دو سزا ہوگی، ایک دنیا کی سزا اور ایک آخرت کی سزا۔ دنیا کی سزا کیا ہوگی؟ خزي في الحياة الدنيا، جو دنیا کے اندر وہ رسوا ہوگا، اس کے نام ذلت بچھائی جائے گی اور وہ ذلت کے اعتبار سے مشہور ہوگا، بدنامی پوری دنیا کے اندر اس کی مشہور ہوگی۔ اور قیامت کی سزا کیا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ دردناک سخت سے سخت عذاب کی طرف اسے ڈال دیا جائے گا، اسے پھیر دیا جائے گا۔ تو جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں اس کی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت کے اندر وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو بزرگوں، آج اگر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر دیا جائے تو یقین مانیے ہماری شریعت ہم سے چھوٹ جائے گی، اور آج اسی یونیفارم سول کوڈ کی راہ ہموار کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور عجیب چال بازی کے ساتھ حکومت نے پرسنل لا کو ختم کر کے سب کے لیے ایک سا قانون بنا دینے کی تیاری کی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ہمارے ملک کے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ پہنچا، اور وہ مقدمہ تھا ایک غیر مسلم میاں بیوی کا۔ مسلمانوں کا اس سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا، نہ ہی مسلم پرسنل لا کا اس سے کوئی واسطہ تھا، لیکن جج صاحب بیچارے بہت زیادہ عقیدت مند، بہت زیادہ درد مند، بہت زیادہ مدبر، بہت زیادہ مفکر تھے کہ انہوں نے عجیب و غریب انداز میں یہ بات رکھی، اور انہوں نے دل کے اندر سوچا کہ جب ہم ہندو گھر کے مسائل پر غور کر رہے ہیں تو ہم ایسے موقع پر کیوں نہ مسلمانوں کے بارے میں سوچیں اور مسلم پرسنل لا کو اس ملک کے حوالے سے سوچے کہ مسلم پرسنل لا کو اس ملک کے اندر باقی رکھنا ہے یا نہیں۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، مسئلہ حل کیا جا رہا ہے ہندو لوگوں کا، اور اس کے زیر سایہ یہ بات لائی جا رہی ہے کہ مسلم پرسنل لا کا کیا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر یہ بات بھری ہوئی ہے کہ کسی طرح اسلام سے انہیں بیزار کر دیا جائے۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم پر، غیر مسلم سے مراد ہر وہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو اور قرآن کریم کو نہ مانتا ہو، چاہے وہ دوسری کتابوں کو مانے،
لیکن یہ بہت سخت دشمن ہے. ان کے دل کے اندر ایسا غیظ و غضب بھرا ہوا ہے کہ وہ اگر چیر کر دکھانا چاہتے اور ایسا بس میں ہوتا تو تم اسے دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ دکھتا نہیں. اس لیے آپ ان کی زبان سے دیکھو گے کہ تمہارے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہیں گے کہ بس اس سے تمہارے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی. پھر قرآن کریم نے تو ایک جگہ بہت زیادہ صاف ستھرے لفظوں کے اندر کہہ دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہود اور مشرکین یہ کبھی بھی تمہارے خاطر میں نہیں آ سکتے، کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ کٹر ترین دشمن ہے. یہ چھٹے پارے کی آخری آیتوں میں سے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہے نرم و مودت کا مادہ وہ ہے عیسائیوں کے اندر، لیکن وہ بھی کب؟ جب ان کے اندر بڑے بڑے پادری تھے، بڑے بڑے عبادت گزار تھے، لیکن اب وہ بھی نہیں رہے، لہذا وہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے جس زمرے کے اندر یہود ہے. لہذا آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ آج جب وہ اسے بدل دیں گے، آج ہم ان کی بات مان لیں گے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا؟ کیسے بھلا ہوگا؟ دوستو ایک دن وہ یہ ضرور کہیں گے کہ مسجدیں خالی رہتی ہے، ہندوستان کے اندر جگہ کی قلت ہے، لہذا نمازی نہیں آتے، مسجدوں کو ویران کر دیا جائے، بے آباد کر دیا جائے اور توڑ دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، نعوذ باللہ. ضرور وہ کہیں گے. جب آج ہم ایک شریعت کے حوالے سے چھوڑیں گے اور ان کی بات کو مانیں گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا. لہذا آج ہی ہم اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ ذرہ برابر ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے اور کسی بھی طرح سے ہم شریعت کی تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب وہ حکومت سے کہتا ہے، وہ جج حکومت کو ڈانٹ پلاتا ہے اور کہتا ہے کہ حکومت نے اب تک سول کوڈ کے سلسلے میں کیوں کچھ نہیں کیا. اب ہم آرڈر دیتے ہیں کہ حکومت ہم کو جواب دے کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کے بنانے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کے سلسلے میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا اور بغیر کسی مطالبے کے کہا. حکومت نے اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ تم اپنا فیصلہ سناؤ یا کچھ کہو، بلکہ ذاتی طور پر اس جج نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا. اور یہ ایک قاعدہ ہے یا قانون ہے، اس کے تحت آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، چنانچہ حکومت نے حرکت کی اور حرکت کیا کی؟ حکومت نے سیدھے جواب دینے کے بجائے لا کمیشن سے رائے مانگی کہ سب پرسنل لا کو ختم کر کے سب کے لیے یکساں قانون بنا دیا جائے. اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اب لا کمیشن نے بغیر کسی اخبار میں نکالے، بغیر کسی اشتہار دیے، خاموشی کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پر ایک اپیل شائع کی اور اس اپیل میں اس نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے تمام شہریوں کو ایک سوال نامہ بھیج رہے ہیں، کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے، کوئی بھی اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتا ہے، آپ ہمیں اپنی رائے سے نوازیے، آپ ہماری رہبری کیجیے. انہوں نے اس سوال نامے میں کل 16 سوال لکھے اور 16 سوال لکھ کر اس سوال نامے کو تیار کیا. انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو تعلیم سے دور ہے، جو ویب سائٹ کے بارے میں جانتی ہی نہیں کہ ویب سائٹ ہے کیا اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور لا کمیشن کی ویب سائٹ کون سی ہے. لہذا انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور پس پردہ ہماری جو تنظیمیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہے وہ ویب سائٹ پر دیکھے گی اور ہمیں جوابات سے نوازے گی اور لاکھوں کی تعداد میں اس سوال نامے کے جوابات ہمارے پاس آ جائیں گے. لہذا اکثریت کی رائے ہمارے پاس آ جائے گی. اس کے اعتبار سے جب ہمارے پاس اکثریت کی رائے ہوگی تو اقلیت کو اس کے حوالے کرنا اور اقلیت پر اکثریت کی رائے کو تھوپنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ اس کے پیچھے اتنا بڑا راز ہے. اور سوال نامہ بھی ایسا تیار کیا گیا کہ گھما پھرا کر اس میں کسی نہ کسی طرح آپ کے کسی بھی جواب کا یہ مطلب نکال لیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے اور مسلم پرسنل لا ختم کیا جائے. کہیں لکھا ہے یس، کہیں لکھا ہے نو. آپ کو انہی دو آپشن میں سے جواب دینا ہے. آپ آزاد نہیں ہے جواب دینے کے لیے. آپ اس سوال نامے کو ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، PDF فائل میں ہے. انہوں نے یہ جو کیا اس پر غم ہے اور مسلمان بڑے پیمانے پر الحمدللہ اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہیں. لیکن غم بالائے غلم ہمارا یہ کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی اپنی کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مسلم قانون میں طلاق کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اس کو ختم کیا جائے. آپ نے کب سمجھنے کی کوشش کی؟
آپ کب کسی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ طلاق کا مسئلہ ہمیں سمجھائیے؟ کب آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ ہمیں طلاق کی ضرورت ہے تو ہم کورٹ میں نہ جائے بلکہ ایک عدالت کے اندر جائے، اور ایسے عدالت کے اندر جائے جہاں پر اسلامی اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہو؟ کب آپ نے یہ کوشش کی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر ہم جائیں اور بورڈ کے حوالے ہم اپنا فیصلہ کریں، وہاں جا کر ہم صحیح فیصلے کے طلبگار ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے جو سنا اسی کو سب کچھ مان لیا، اور آپ کو معلوم ہے سنی ہوئی باتوں کے اندر اکثر ملاوٹ ہی رہا کرتی ہے۔ لہذا اپنے دم پر آپ مطالعہ کیجئے، اپنے دم پر اس کے بارے میں مواد حاصل کیجئے اور سمجھیے کہ طلاق ہے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سیدھی ہاتھ سے گھی نہیں نکلتی تو الٹی اس انگلی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک راستے کے دو حل ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ جب اچھا حل نہیں ہو پاتا تو اس کو برے طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ یہ تو سب کا قانون ہے۔ اور پھر اسی طرح طلاق اتنا بھی برا نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے پیش کیا ہے۔ طلاق کو آپ سمجھیے، طلاق ہے کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو وہی بات یاد دلاؤں گا کہ اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا عبادت کے بارے میں جتنے احکامات تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیے گئے، اس سے کہیں گنا زیادہ طلاق و نکاح اور آئلی قانون کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں کئی آیتیں ہیں۔ اگر اسی کی تفصیل کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن میں ہلکی سی آپ کے سامنے طلاق کے سلسلے میں روشنی ڈالوں گا، کیونکہ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اگر واقف بھی ہیں تو اس طرح کہ شاید اس کا کوئی حوالہ ان کے پاس نہ ہو، یا واقف بھی ہیں تو اس کے اندر اپنا علم زیادہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت شریعت کے علم کے، بنسبت قرآن کے علم کے، بنسبت احادیث مبارکہ کے علم کے۔ لہذا آپ اسے سمجھیے۔ دیکھیے، طلاق کی اجازت ہر حالت میں ہر آدمی کو نہیں، طلاق کی اجازت ہر حالت میں ہر آدمی کو نہیں، بلکہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ حالات ہیں، تب جا کر اجازت ہے، لازم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اجازت ہونا یعنی اختیار ہے، آپ دو۔ اگر نہیں دینا ہے آپ اسے برداشت کرتے ہیں، معاملے کو آپ کسی طرح سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت بہتر ہے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ جدا ہی کر دو، آپ طلاق ہی دے دو۔ تو پہلے تو یہی لفظ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے اختیار، ایک ہوتا ہے اجازت، اور دوسرا ہوتا ہے لازم۔ لازم اور اختیار میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ شریعت کی نگاہ میں نکاح ایک پاکیزہ، ٹھوس اور نہ ٹوٹنے والا ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جو زندگی بھر کے لیے قائم ہو جاتا ہے، اور اسلامی شریعت کے اعتبار سے جنت کے اندر بھی وہ قائم رہتا ہے۔ لہذا ہماری بیوی وہاں سارے حوروں پر سردار ہوگی، اور سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی وہ ہمارے نکاح کے اندر ہوگی۔ اسلام چاہتا ہے کہ جن دو مرد و عورت نے نکاح کی صورت میں ایک ساتھ زندگی بسر کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہنے کا عہد کیا ہے، وہ ہمیشہ اس پر قائم رہے، اور معمولی باتوں اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی وقتی الجھنوں کی وجہ سے اس مضبوط رشتے کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ طلاق اسی رشتے کو توڑنے کا نام ہے، طلاق اسی رشتے کو توڑنے کا نام ہے۔ اسی لیے فطری بات ہے کہ اسلام بھی طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک کے اندر ہے، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت میں تو جائے گی ہی نہیں، ساتھ ساتھ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ آپ عطر کے دروازے سے گزرتے ہیں، عطر کی دکان کے قریب سے گزرتے ہیں، عطر کی دکان کے اندر نہیں جا رہے بلکہ دور سے آپ کو خوشبو آ جاتی ہے۔ جب دکان کی یہ کیفیت ہے تو جنت کا کیا حال ہوگا، اس کی خوشبو کہاں کہاں تک جا رہی ہوگی۔ اس کے باوجود ایسی عورت پر جو طلاق کا اپنے شوہر سے بلا وجہ مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جب اتنی چھوٹی سی چیز رہتی تو اتنی بڑی سزا کیوں ملتی؟ پتہ چلا کہ شریعت کی نگاہ میں بھی بہت زیادہ نفرت والی چیز ہے، بہت زیادہ مبغوض چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا حکم فرمایا ہے اور طلاق سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مزہ چکھنے والے اور ایک عورت یا مرد کی لذت اٹھا کر پھر اس سے جدائیگی اختیار کرنے والے نہ مردوں کو پسند فرمایا ہے نہ عورتوں کو پسند فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں، یعنی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں کے اندر طلاق ہے۔ اس لیے فقہا نے بھی شدید ضرورت کے بغیر طلاق دینے کو ناجائز اور کتنے بزرگوں نے حرام کہا ہے۔
جس طرح شراب پینا حرام اسی طرح طلاق دینا حرام، جس طرح زنا کرنا حرام اسی طرح طلاق دینا حرام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بھی سمجھایا ہے کہ تم طلاق کب دو، کیوں دو، کیسے دو، تم طلاق کب دو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر تم طلاق دے سکتے ہو؟ فرمایا عورت کو اس وقت تم طلاق دو جب اس کا کردار مشکوک ہو جائے، جب وہ بد چلن بن جائے، بے حیا بن جائے، بے شرم بن جائے، کیونکہ اس کا کردار مشکوک ہو گیا، اس بنا پر اسے تم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، لہذا اب اس کے لیے اختیار ہے کہ طلاق دو۔ اگر طلاق نہیں دینا چاہتے، تم اسے اس برے فعل کے ساتھ برداشت کرنا چاہتے ہو اور اس کے صلاح کی فکر کرنا چاہتے ہو تو اس کی بھی آپ کو گنجائش ہے اور اس کے لیے بھی آپ جد و جہد اور کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دونوں تو بہت زیادہ خوش ہیں، اچھے ملنسار ہیں، رہنے میں بھی بہت اچھے ہیں، چلن کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں، ان کا کردار بھی بہت اچھا ہے، لیکن مزاج اس طرح کا ہے کہ دونوں آپس میں رہنا پسند نہیں کرتے اور دونوں جدا ہونے پر ناراض نہیں ہیں، دونوں جدا ہونے پر ناراض نہیں ہیں، لیکن دونوں آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں اگر ہم ساتھ میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس سے بہت بڑا جھگڑے کا دروازہ کھل جائے گا یا جس سے اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں ہو پائے گی، لہذا اب ایسی بات ہے تو آپ کو طلاق دینے کی گنجائش ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اب اس حالت میں اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اب جب طلاق کی نوبت ہی آ گئی تو کتنی طلاق دے؟ ہم میں کا مطلب ہمارے مسلمان وہ بھائی جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، داڑھی بھی الحمدللہ اتنی لحیم شہیم ہے کہ دور سے دیکھ کر کوئی بزرگ صفت انسان سمجھے گا، لیکن اس کے باوجود طلاق کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک 3 ایک ساتھ ایک لفظ کے اندر نہ کہی جائے اس وقت تک طلاق نہیں پڑتی۔ یہ کون سی شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یہ تو کسی شریعت کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، اور اسلام نے تو طلاق سے منع کیا ہے، طلاق سے روکا ہے، بہت مجبوری کے درجے میں صرف اجازت دی ہے، وہ بھی کتنی؟ صرف ایک، وہ بھی کتنی؟ صرف ایک طلاق دینا ہے، اور وہ بھی ایسے زمانے میں جب عورت پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ کیوں پاک ہو، ناپاک نہ ہو؟ پاکی کے زمانے میں جب بندہ طلاق دے گا اور صرف ایک طلاق دے گا تو ابھی ناپاکی کے زمانے کے لیے مدت ہے، کیونکہ پاکی کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 15 دن رہتا ہے اور ناپاکی کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 10 دن رہتا ہے۔ اب جب اس نے شروع زمانے میں پاکی کے طلاق دے دی تو اب اس کے پاس 15 دن، 14 دن، 13 دن، 10 دن بچے ہوئے۔ اب 10 دن میں اس کو کچھ پشیمانی ہو گئی، کچھ دل کے اندر احساس ہو گیا، اللہ میں نے غلط کیا، یہی تو ہے جو میرے پورا گھر کا کام کرتی ہے، یہی تو ہے بچے کو روزانہ تیار کرتی ہے، یہی تو ہے میری ہر طرح کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب بیچارہ پشیمان ہو گیا، پشیمان ہونے کے بعد رجوع کر لیا۔ اب جس طرح پہلے میاں بیوی تھے اب بھی میاں بیوی ہے۔ بتائیے کہاں کا قانون ہے؟ کیا کسی بھی مذہب کے اندر اتنا پیارا قانون ہے؟ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جدا کر دیا گیا، بس جدا کر دیا گیا۔ اب جو آدمی ایک کے بجائے غصے میں آ کر کچھ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر 3 طلاق کا لفظ ایک ساتھ کہہ دیا جاتا ہے، اس کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، لہذا آدمی کو مقصد ہے جدا کرنا، اور جدا کرنا ایک طلاق دینے سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا ایک ہی دیا جائے، 2 نہیں، 3 نہیں۔ اب اس نے پاکی کے زمانے میں دے دیا، اور پاکی کا زمانہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر اس نے صحبت نہ کی ہو۔ کیوں؟ اگر صحبت کر لے گا پھر طلاق دے گا تو اس کے بعد اسے رغبت نہیں ہوگی، لیکن صحبت نہیں کرے گا، طلاق دے گا، بعد میں پشیمانی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ رغبت بھی ہوگی۔ اسی بنا پر کہا گیا کہ ایسے پاکی کے زمانے کے اندر صرف ایک طلاق دی جائے جس کے اندر اس نے صحبت نہ کی ہو۔ اب کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہم نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد پاکی کا زمانہ بھی گزر گیا، ناپاکی کا زمانہ بھی آ گیا، اب دوسرے پاکی کا زمانہ آیا اور اب یہ عورت عدت کے اندر چل رہی ہے، واپس سے ہمیں دوسرا طلاق دینا ہے یا ہمیں اسے جدا کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے تو آپ دوسرے پاکی کے زمانے میں دیجئے، اور وہ بھی پاکی کا زمانہ ایسا ہو کہ اس کے اندر آپ نے ہم بستری نہ کی ہو۔ اگر ہم بستری کی ہوگی یا آپ نے صحبت کیا ہوگا تو پہلا طلاق ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے رجوع ثابت ہو جائے گا۔
لہذا اگر آپ بہت زیادہ غصے کے اندر ہیں تو دوسرے طہر کے اندر طلاق دیجئے، دوسرے پاکی کے زمانے کے اندر طلاق دیجئے، اور بہت زیادہ اتنا کہ کسی طرح آپ رکھنے کے لیے تیار نہیں تو پھر آپ تیسرے زمانے کے اندر طلاق دیجئے، تیسرے پاکی کے زمانے میں طلاق دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حیض کے زمانے میں طلاق دے دیا، ناپاکی کے زمانے میں طلاق دے دیا۔ یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا کہ تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم نے جو کیا وہ کیا، ایسا نہیں کہ اسے چھوڑ دو، بلکہ تم پاکی کے زمانے میں اپنی بیوی سے رجوع کرو، اسے دوبارہ اپنی بیوی بناؤ، دوبارہ اپنی بیوی بنانے کے بعد جو اس کے علاوہ یعنی بیچ میں ناپاکی کا زمانہ آئے گا، پھر اس کے بعد جو پاکی کا زمانہ آئے گا اس میں ایک طلاق دینا، پھر بعد میں اگر تمہیں رکھنے کی بات ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ رکھنا ہو تو دوسرے پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دینا، پھر تیسرے پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دینا، اس طرح 3 طلاق تم مکمل کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ساتھ ایک کلمے میں کسی نے کہہ لیا ٹھیک ہے، کسی نے نہ کہا ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلامی شریعت کا قانون ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق نہ دی جائے، اور ساتھ ساتھ ایک ہی پاکی کے زمانے میں 3 طلاق نہ دی جائے۔ اب جو لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ 3 طلاق دیے بغیر طلاق ہی نہیں پڑتی، اب بتائیے کہ وہ کس شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ایسا نہیں لکھا ہے۔ کیا احادیث مبارکہ کے اندر عمل کرتے ہیں؟ کیا احادیث مبارکہ کے اندر ایسا نہیں لکھا ہے؟ تو پھر وہ کس شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ اپنی ہوا پرستی پر عمل کرتے ہیں، اپنی عقل کو داد دیتے ہیں اور اپنی عقل کو ہی سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ لہذا ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ اللہ کا احکام ہمیں یہی سبق دلاتا ہے کہ بہت زیادہ مجبوری کے درجے میں آپ کو طلاق کی اجازت ہے، وہ بھی صرف ایک، اس سے زیادہ نہیں۔ جس نے ایک سے زیادہ دیا وہ گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ اس نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یہ کیا مذاق تم نے قرآن کا بنا رکھا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنے میں ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجہ ناراض ہونا دیکھا تو کہا حضور مجھے اجازت دیجیے اس 3 طلاق دینے والے شخص کو جا کر میں مار آؤں، قتل کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخصوں پر کوڑے برسایا کرتے تھے جو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ہماری شریعت بہت زیادہ پیاری ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، دل میں بسائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ہوا کا رخ جس طرف ہو آپ اس طرف پھر جائیں، ایسا کرنا غلط ہے، بلکہ آپ مستقل مزاج ایک شریعت کے پابند ہیں، آپ ایک تہذیب پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہی شریعت کا دستک ہے کہ آپ اسی کے تابع دار رہیے اور ذرہ برابر کسی کی بات نہ مانیے۔ بات چل رہی تھی یونیفارم سول کوڈ کی اور بات چل رہی تھی مسلم پرسنل لا کی۔ اس سلسلے کے اندر جو بھی حکومت کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اس کا ہیڈ آفس دہلی کے اندر ہے، وہاں سے ایک دستخطی مہم فارم شائع کیا گیا ہے اور اس کے اندر کم سے کم 7 نام دینے کی گنجائش ہے۔ آپ فارم مسجد کے اندر آیا ہوا ہے، آپ سبھی وہ فارم لے کر جائیں، اور فارم لے کر جانے کے بعد عورتوں کا الگ اور مردوں کا الگ ان کی دستخطیں لے لیں، اور ساتھ ساتھ پن نمبر یا ساتھ ساتھ آدھار نمبر بھی اس کے اندر ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد اگر کسی کو اپنے اوپر اطمینان ہے تو لا کمیشن کی آئی ڈی ہے ای میل، اس کے اندر اسکین کر کے بھیج دے، یا اگر وہ نہیں بھیج سکتا تو کم سے کم کسی ایسی مسجد میں یا کسی ایسے دفتر میں جا کر جمع کروا دے جہاں سے جمع کیا جا رہا ہو، جیسے 7 رستہ مسجد سے جمع کیا جا رہا ہے۔ لہذا جن کو جمع کرانا ہے وہ وہاں جا کر جمع کرا سکتے ہیں، لیکن یہ سارا کام آپ ممبئی کے اعتبار سے 5 نومبر سے پہلے کریں گے، کیونکہ 10 نومبر تک وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی شریعت کو سمجھنے والا بیان ہے۔ اور آئندہ ہفتے کا بیان انشاءاللہ رہے گا عورت کے حقوق اسلام کی نظر میں، عورت کے حقوق اسلام کی نظر میں۔